أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمين يا رب العالمين. الحمدللہ آج ہم چوتھا پارہ پڑھیں گے. پارے کا آغاز میں ایک حدیث سے کرتی ہوں. نسائی کی روایت ہے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. الحمدللہ یہاں ہم مل کر اعلانیہ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ اعلانیہ قرآن پڑھنا ہمارا اعلانیہ صدقہ کرنے کی مانند اجر رکھتا ہے. الحمدللہ ہم وہ کتاب پڑھ رہے ہیں جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں جو انشاءاللہ قبر کی وحشتوں میں راحت اور ٹھنڈک کا باعث ہوگی. انشاءاللہ تو قیامت کے دن میرے اور آپ کے لیے سفارش بن کر آئے گی. اور یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھا ہے. اور اس کتاب کے ساتھ میرا اور آپ کا عروج یا زوال وابستہ ہے. جو اس سے جڑ جائے گا وہ عروج پائے گا، عزت پائے گا، اور جو اس سے جدا ہوا وہ خدا نخواستہ ذلت کا شکار ہوگا. آئیے محبت اور شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اخلاص سے خالی عمل کرنے والے کو کہہ دو کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو نہ تھکائے، کیونکہ بغیر اخلاص کے عمل کرنے والے کی مثال اس مسافر کی سی ہے جو اپنے زادرہ کی جگہ مٹی سے بھر رہا ہو، کیونکہ وہ اس طرح خود کو ایسے فضول کام میں تھکا رہا ہے جس میں اسے کوئی نفع نہیں. یعنی زادرہ لینے کی بجائے اپنا تھیلا وہ مٹی سے بھر رہا ہے اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے. تو ملے حیات خضر مجھے میں اسے صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. تو دیا کرے میں لیا کروں، تو کہا کرے میں سنا کروں. کبھی پھول بن کر مہک اٹھوں، کبھی شمع بن کر جلا کروں. الحمدللہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا. اخلاص اور ایمان کے ساتھ خرچ کیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں کس چیز کے خرچ کی بات ہے جسے میں اور آپ پسند کرتے ہیں، جو مجھے اور آپ کو محبوب ہے، اور محبوب چیز خرچ کرنے پر ہی بہترین اجر اور بہترین درجوں کے وعدے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین چیز یعنی اولاد کو ان کے راستے میں قربان کیا. تو دیکھیں رب کے ہاں کیسا انعام پایا، کیسے درجے پائے. اچھا انسان اپنے لیے یا تو رکھتا ہے محبوب چیز کو، جو چیز وہ بہت پسند کرتا ہے، یا تو وہ اپنے لیے رکھتا ہے یا اس کے لیے رکھتا ہے جس سے وہ شدید محبت رکھتا ہے. مثلاً اولاد کے لیے آپ ایک چیز جو آپ کو بہت محبوب ہے، بہت قیمتی ہے، یا آپ اپنے لیے رکھیں گے یا آپ اپنے بچوں کے لیے اس کو رکھیں گے. تو دین کو دیکھیں کہ مجھے دین کے ساتھ کتنی محبت ہے، مجھے اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی محبت ہے. جتنی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشی میں قربان کرنے میں مزہ آئے گا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں انصار کے بہت مالدار لوگوں میں سے تھے، اور ان کے مالوں میں بیرحا کا باغ انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد نبی کے بالکل سامنے تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، وہ پیا کرتے.
اور جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے اور مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پسند میرا یہی بے رحا کا باغ ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کی نیکی اور ذخیرہ ثواب کی امید میں صرف اللہ سے رکھتا ہوں، بس آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، یہ تو بڑا ہی نفع والا مال ہے، بڑا ہی مفید ہے، اس کے بارے میں تم نے جو کہا میں نے سن لیا، اب میں اسے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے تو اپنے رشتہ داروں ہی میں تقسیم کر دیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ انہوں نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ تو آیت اتری اور چھانٹا کہ مجھے اپنے سارے مال میں سے کون سا مال پسند ہے، اور وہ مال قیمتی باغ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے ہیں اور صدقہ کر دیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی خیبر میں ایک قطعہ زمین ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خیبر میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے اور اس سے بہتر مال اب تک مجھے کبھی نہیں ملا، یعنی جتنا بھی مال میں نے پایا ہے یہ سب سے بہترین ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر جی چاہے تو اصل زمین اپنی ملکیت میں رکھو اور پیداوار صدقہ کر دو۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو، اس قطعہ زمین کو اس شرط کے ساتھ صدقہ کر دیا کہ نہ اسے بیچا جائے، نہ اسے ہبہ کیا جائے اور نہ اس میں وراثت چلے گی، اور اسے آپ نے محتاجوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غلام آزاد کرانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے اور مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تو یہ وقف کا طریقہ بھی دین میں ہمارے لیے موجود ہے کہ پھر وہ چیز وقف ہو جاتی ہے اور اس کی آمدن یا اس کا استعمال جو ہے وہ اللہ کے رستے میں ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ہوتا ہے، وہ چیز نہ کہ بیچی جاتی ہے اور نہ ہی وہ وراثت میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مال کو اور بہترین مال کو اپنے لیے توشہ آخرت بنانے کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ ہم بینکوں کے لاکر میں رکھوا کر تو مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں رکھواتے ہوئے کچھ گھبراتے ہیں۔ اور خرچ کرنے میں صرف پیسہ نہیں ہے، صرف مال نہیں ہے، مجھے اور آپ کو پیسے اور مال کے علاوہ بھی بہت چیزیں محبوب ہیں۔ کون سی چیز؟ وقت ہے، آرام ہے، نیند ہے، روٹین ہے، صلاحیتیں ہیں۔ تو بعض اوقات مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن وقت ہے نا، نیند قربان کرنا، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا، اس چیز سے ہم ہچکچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، اس میں بہتر حصہ اپنی جوانیاں، اپنا پرائم ٹائم، اپنا بہترین اپنی صلاحیت اللہ تعالیٰ دین کے رستے میں لگانے کی توفیق دے دے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہیے اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ مکہ کون سی جگہ ہے؟ ایکچولی مکہ، اور ام القریٰ، بستیوں کی ماں، بستیوں کی سردار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میں یہاں سے نکالنا نہ چاہتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اور یہ جگہ حرم
कितना बाबरकत है। आप जानती हैं कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। तो अल्लाह ताला ईमान के साथ, अमाल सालिहा की तौफीक के साथ हमारा, आप सबका और हमारी नस्लों का आना जाना इस बाबरकत जगह से जारी रखे। हम बच्चों पर बहुत खर्च करते हैं, उन्हें सैर कराने भी लेकर जाते हैं। यकीन जानिए इससे खूबसूरत जगह और कोई नहीं। मैनेज कर सकें तो अपना हज तो जाहिर करना ही है, लेकिन अपनी औलादों को भी हज करवा दीजिए, उन्हें ले जाइए, वहाँ की बरकतें दिखा दीजिए। यकीनन ईमान में इजाफा होता है और खैर बरकत भी मिलती है। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम इबादत है और उसका हाल ये है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कैसी कैसी निशानियां हैं वहाँ पर। आबे ज़मज़म देखिए अल्लाह की निशानी है, बेहतरीन पानी, भूखे के लिए खाना, बीमार के लिए शिफा। फिर सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मकाम इब्राहीम है, फीही आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहीम, यानी मकाम इब्राहीम आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को महफूज करके बता दिया कि अल्लाह अपने रास्ते में उठने वाले कदमों की बड़ी कदरदानी फरमाते हैं। फिर इस आयत के अंदर हज का तज़किरा है कि हज जो है जिस पर इस्तिताअत है उस पर जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जिसने इस्तिताअत के बावजूद हज न किया तो इसके लिए बराबर है कि यहूदी होकर मरे या नसरानी। यानी इसका मतलब है कि वो मोमिन नहीं है तो अब वो बेशक यहूदी होकर मरे या नसरानी, तो इस्तिताअत रखते हैं, हज जरूर कीजिए, हज को मुअख्खर ना कीजिए, हज में ताखीर ना कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फरीज़ा हज अदा करने के लिए जल्दी करो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि उसे क्या उज़र पेश आ जाए। कोई बीमारी, कोई हादसा, कोई मसरूफियत, और मौत का तो वैसे ही कोई मालूम नहीं है कि किस वक्त आ जाए, तो फरीज़ा हज अदा करने में ताखीर नहीं करनी चाहिए। और कैसे दर्जे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाजी का ऊंट कोई पाँव नहीं उठाता ना हाथ रखता है, मगर अल्लाह इसके बदले एक नेकी लिख देता है, या इसकी एक बुराई मिटा देता है, या इसकी वजह से एक दर्जा बुलंद कर देता है। यानी जैसे ही आप घर से निकले, आपका सफर शुरू हुआ और नेकियां लिखनी शुरू हुई और बुराइयां लिखनी शुरू हुई और दर्जे बुलंद होने शुरू हो गए। गोया घर से निकलते ही हर कदम पर अजर मिलना शुरू हो गया। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि अगर माल है लेकिन सेहत नहीं है तो किसी और से हज बदल कराया जा सकता है। और ये भी ज़हन में रहे कि अगर हमारे वालिदैन, हमारे प्यारे, अगर उन पर हज फर्ज था, वो साहिब इस्तिताअत थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल सका या वो हज नहीं कर सके, तो वरसा को उनकी तरफ से हज करना चाहिए। उनके माले वरासत में से पहला उनका ये हक है कि आप उनकी तरफ से हज अदा कीजिए। कहिए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो हरकतें तुम कर रहे हो अल्लाह सब कुछ देख रहा है। कहिए अहले किताब कि आप, तुम्हारी क्या रविश है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, हालांकि तुम खुद उसके राह रास्त होने पर गवाह हो। तुम्हारी हरकतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुमने इन अहले किताब में से लोगों की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर कुफर की तरफ फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए कुफर की तरफ जाने का अब क्या मौका बाकी है, जबकि तुम्हें अल्लाह की आयात सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा, वो जरूर राह रास्त पालेगा। गोया ईमान बचाने के लिए, राह रास्त पाने के लिए क्या करना है? कुरान से जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं। अल्लाह ताला कह रहे तुम्हें आयात सुनाई जा रही है, तो फिर क्या मौका बाकी है कि तुम कुफर की तरफ पलट जाओ? गोया हमें कुफर से बचाने वाली चीज अल्लाह की आयात है, इसका सुनना और सुनाना, इसका पढ़ना और पढ़ाना है।
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ تقویٰ کی ہدایت پروردگار ہمیں کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ یہ احساس ہے کہ کہیں رب کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو جائے، کہ گناہ مجھ سے صادر نہ ہو جائے، کہیں میں قیامت کے دن رسوا نہ ہو جاؤں۔ اور تقویٰ کی ایک تعریف کسی نے لکھی ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تمہیں روک رکھا ہے، اور اس مقام سے غیر خیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے حکم دیا ہے۔ یعنی جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے وہاں سے میں غیر حاضر نہ ہوں، اور جہاں غیر حاضر ہونے کا مجھے حکم ہے وہاں میں نہ بھٹکوں۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ سے ملے گا کیا؟ تقویٰ سے جنت ملتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا تقویٰ اور خوش اخلاقی، یعنی گناہوں سے بچنا اور اچھا اخلاق، یہ دو چیزیں ہیں جو جنت میں داخل کرنے والی ہیں۔ اور یہ جو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، گویا اللہ سے عارضی ڈرنا مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو عارضی تقویٰ نہیں چاہیے، بلکہ یہ معاملہ ہے زندگی بھر کا، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور نفس کی ترغیبات سے، شیطان کے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچاتے لے جانا کہ یہ دولت لٹنے نہ پائے مرتے دم تک، موت اس حال میں آئے کہ ہم رب کی فرما برداری کر رہے ہوں۔ فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گھڑے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ یہاں اللہ کی رسی کی بات ہوئی، اور رسی کو اگر ہم ایسے امیجن کریں یا اس کے بارے میں سوچیں تو رسی پکڑ لینا ہمیں گرنے سے بچاتا ہے، اور رسی جو ہے وہ اوپر چڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ نے جب دیکھا ہوگا جو لوگ چوٹیاں سر کرتے ہیں تو وہ رسی کی مدد سے بلندی تک چڑھتے ہیں اور اسی کی مدد سے گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رسی کو کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ یعنی ایک سرا میرے ہاتھ میں اور دوسرا سرا رب کے ہاتھ میں، تو رب سے کنیکٹ کرنے کا ذریعہ، رب سے جڑنے کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ تو وہ رب پھر گرنے نہیں دے گا، پھر انشاءاللہ اس قرآن کے ذریعے میں اور آپ بلندی کی طرف جا سکیں گے، درجے بھی پا سکیں گے اور اپنے کردار کو بھی بہترین کر سکیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ بے شک سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے۔ یہاں شیاطین آتے ہیں، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے وہاں آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پر آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے۔ یعنی اللہ کی رسی کو تھامے رہیں گے تو یہ جو شیطان آ کر دعوتیں دیتا ہے اور بلاتا ہے اور فتنے اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم انسانی شرارتوں سے، سازشوں سے بچ سکیں گے۔ اس کے ساتھ تعلق کمزور ہوا تو گویا رب کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط اچھا پیارا سا تعلق دے دے قرآن کے ساتھ۔ پھر لا تفرقوا کہہ کر اور اس کے بعد جمیعہ کہہ کر کیا بتایا؟ یعنی جمیعہ کے بعد لا تفرقوا کہا، گویا جمیعہ کے بعد لا تفرقوا کہہ کر جمیعہ کی بات پر اور زیادہ زور دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مل کر ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنا، اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہنا، یہ چیز جو ہے وہ مجھے اور آپ کو فتنوں میں دین پر جمائے رکھے گی۔ پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں کہہ رہے ہیں کیسے جھگڑے اور کیسی نفرتیں تھیں، دشمن تھے تم، اور دین کی جب سمجھ آئی تو کیا ہوا؟
بھائی بھائی بن گئے، محبت ہو گئی، آپس میں پیار اور اتفاق ہو گیا. تو جہاں دین کی سمجھ ہو، جہاں آخرت میں جوابدہی کا احساس ہو، وہاں جھگڑے نہیں ہوتے. اچھا امیجن کریں کہیں پر لڑائی ہو رہی ہو، لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، اپنا نہ خاصا ایک دم سے کوئی سانپ نکل آئے تو لوگوں کو لڑائیاں یاد رہیں گی؟ وہ پھر بھی لڑتے ہی رہیں گے، نہیں نا؟ یعنی وہ ہر کوئی اب سانپ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا، لڑائیاں بھول جائیں گے، سب شیر و شکر ہو جائیں گے. تو اگر قبر کے سانپ یاد رہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ لڑائیاں نہیں ہوں گی، یہ جھگڑے نہیں ہوں گے. اور یہاں یہ آیتوں میں نا آپ کو ایک ترتیب نظر آ رہی ہے. پہلے ایمان کی بات ہوئی، پھر تقویٰ کی بات ہوئی، پھر اللہ کی رضی کی بات ہوئی، پھر ٹیم ورک کی بات ہوئی، اور اب آ رہی ہے بات دعوت اللہ کی. گویا صراط مستقیم پر جمنے کے لیے ایمان سے شروع ہو کر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اللہ کی رضی کو تھامتے ہوئے، قرآن کو تھامتے ہوئے، اجتماعیت کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ جڑ کر کام کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور جنتوں کو پائیں گے رب کی رحمت سے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہیں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت پر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ لازم ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ کتنا اجر والا کام ہے. مسند احمد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں پہلوں کے برابر ثواب دیا جائے گا. یعنی قرون اولیٰ کے جو مسلمان ہیں، جو ہمارے اسلام ہیں، جس طرح سے وہ اللہ کے ہاں انہوں نے درجے پائے ہیں، اس کے برابر ثواب دیا جائے گا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو برائی کو روکیں گے، اور برائی کو روکنے والے رب کے ہاں بڑے درجے پائیں گے. تو دعوت دینے کا، نیکی کی طرف بلانے کا ایک نتیجہ لازمی نکلتا ہے کہ جو نیکی کی طرف بلانے والا ہوتا ہے نا، وہ کم از کم اسے ہر وقت اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ میں غلط نہ کروں. میں لوگوں کو جب کہہ رہی ہوں تو میں خود غلط نہ کروں. میں جب لوگوں کو نیکی کا حکم دے رہی ہوں تو میں خود اس کو پہلے کرنے کی کوشش کروں. تو وہ ایک آپ کہہ لیجیے بچپن میں گاؤں دیہات میں، شاید ابھی بھی گاؤں دیہات میں ایک کلچر ہے کہ راتوں میں وہ پھرتے ہیں نا، آوازیں لگانے والے، چلانے والے، سحری کے لیے اٹھانے والے. تو جو چوکی دار ہوتے ہیں وہ رات کو سیکورٹی کی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جب ان کے اوپر نیند کا غلبہ آنے لگتا ہے نا تو وہ آوازیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، جاگو جاگو. تو کوئی جاگے یا نہ جاگے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ چوکی دار کا اپنا نیند پر جو ہے وہ نیند کا جو غلبہ ہوتا ہے نا وہ اس سے باہر آ جاتا ہے. وہ خود ضرور جاگ جاتا ہے، کوئی اور جاگے نہ جاگے وہ خود ضرور جاگ جاتا ہے. تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا مجھے اور آپ کو خود، میرے اور آپ کے لیے فائدے کی بات ہوگی انشاءاللہ. اچھا، ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ہم کیوں بلائیں لوگوں کو، یا ہم کہتے ہیں یا کہیں گے انہوں نے تو ماننا تو ہے نہیں، نصیحت تو ان کو اچھی لگتی نہیں ہے، اور یہ سدھرتے تو ہے نہیں، قبول نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہم نہ کریں بات. تو قرآن جو ہے نا وہ سب کا واقعہ جب بیان کرتا ہے تو اس میں آتا ہے نا کہ جب نیک لوگوں نے منع کیا کہ یہ برائی نہ کرو تو کچھ اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو اپنے اوپر ہلاکت کو لازم کر لیا ہے اور یہ باز آنے والے نہیں ہیں، تم کیوں اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو اور کیوں ان کو روک رہے ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنے رب کے ہاں معذرت پیش کر سکیں. یعنی ہم نے اپنا حصہ ڈالا تھا، ہم نے انہیں روکا تھا، ہم نے انہیں کہا تھا، ہم نے برائی کو مٹانے کی کوشش کی تھی. پروردگار اللہ میرا عذر قبول فرما لے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر لیا تھا. تو اپنے حصے کا کام کیجئے. لوگوں کو بدلنا، دلوں کو بدلنا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے اختیار میں یہ ضرور ہے کہ ہم اللہ کے دین کا پیغام، اچھی بات کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں. انہیں یہ بتا دیں کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، اس پر رب ناراض ہوتا ہے اور اس سے رب خوش ہوتا ہے. جس راستے میں تم جا رہے ہو
یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو یہ بتا دینا میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے رب کے حضور معذرت پیش کرنے کے لیے۔ اور یہ کام صدقہ بھی ہے، ہم صدقہ کرنے کا بہت شوق بھی رکھتے ہیں اور صدقے کی بڑی ضرورت بھی ہے، تو صرف پیسہ دینا اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں ہے، بلکہ امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، یہ مسلم کی حدیث میں ہے۔ اور جو دین ہمیں بتاتا ہے نا کہ نیک بیوی متاع ہے، یہ نیک بیوی کیوں متاع ہے؟ یہ اس لیے متاع ہے کہ جب نیک بیوی گھر میں آ جائے گی نا تو شوہر کو بھی اور اولاد کو بھی نیکی کے رستے پر رکھے گی۔ تو میرا اور آپ کا خاص طور پر دین کے ساتھ وابستہ ہونا اور دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے سوچ کی وجہ سے دین کی طرف آئے۔ بہت کردار ہے خواتین کا معاشرے کے اندر جو انہوں نے دین کو پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہو جانے والے ہیں، جو رب کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس کو سخت سزا پائیں گے۔ اللہ کو یہ نہیں پسند فرقوں میں بٹنا، گروہوں میں بٹنا، رب کو یہ نہیں پسند۔ ہم مسلمان ہیں، ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے اپنی امت کے بارے میں بھی اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ میری امت بھی بہو بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چل پڑے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، یہ اس طریقے پر چلنے والے انشاءاللہ تعالیٰ نجات پائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ یوم تبیض وجوہ، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس شکرانے نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا قیامت کے دن اور کچھ لوگوں کا منہ روشن ہوگا، کچھ روشن چہرے والے ہوں گے۔ تو کن کا کالا ہے کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے لیے تاریکیاں پسند کی، وہ قیامت کے دن تاریک چہرے والے ہوں گے، اور جنہوں نے دنیا میں تاریکیوں کا مقابلہ کیا، روشنی پھیلائی، روشنی پر چلے، قیامت کے دن روشن چہرے والے ہوں گے۔ اور روشنی آپ کہہ لیجیے یا قیامت کے دن چہروں پر نور ہو، چمک ہو، روشنی ہو، اس کے نسخے بھی ہیں کچھ، اور اس کے نسخے کیا ہیں؟ ایک تو وضو ہے۔ وضو کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں نا کہ میری امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے۔ بڑے شوق سے پلٹان کے خوب اہتمام کے ساتھ وضو کیا کریں۔ پھر سجدے کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میری امت کے اعضاء سجدوں اور وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ پھر ایک اور چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پھیلانا، یہ بھی چہروں کی تازگی کے لیے بہت ہی آپ کہہ لیجیے کہ مؤثر ٹانک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی آپ نے، اللہ اسے تر و تازہ رکھے، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی پھر اس نے جیسا کچھ سنا وہ بہو ویسا ہی دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو چہروں کی تازگی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عام کرنے والے بن جائیں۔ پھر اللہ کی خاطر باہم محبت کرنے والوں کے چہرے بھی روشن ہوں گے، اور وہ تو نہ صرف یہ کہ خود روشن ہوں گے، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر اللہ کے راستے میں موت آ جائے، ان لوگوں کے چہرے، شہداء کے چہرے بھی سفید و روشن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو قیامت کے دن روشن چہرے والے ہوں۔ وہی وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تم خیر امت
اخرجت للناس، اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور صلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیشتر افراد کیا ہے؟ نافرمان ہے. تو یہ جو خیر امت کا ٹائٹل اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں، یہ محض ایک فضیلت نہیں ہے، یہ محض ایک عہدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک ذمہ داری ہے. یعنی اللہ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں کہ دنیا میں بھلائی کو سربلند کرو اور برائی کو کبھی سر نہ چڑھنے دینا. یہ کام اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حوالے کیا ہے. تو اگر بہترین امتی بننا چاہتے ہیں تو یہ بیڑا اٹھا لیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے حج میں اس آیت کی تلاوت فرما کر لوگوں سے کہا کہ اگر تم اس آیت کی تعریف میں داخل ہونا چاہتے ہو، یعنی کنتم خیر امت کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہو، تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. یعنی جو وصف یہاں بتایا گیا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ وصف اپنے اندر پیدا کرو. تو ہم زندہ اسی لیے ہیں، اپنے لیے تو ساری دنیا جیتی ہے. اللہ نے سکھایا کہ تمہیں لوگوں کے لیے جینا ہے، تمہیں لوگوں کی صلاح کا کام کرنا ہے. حق نے کی ہے دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. اور اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کی قسم اگر تیری رہنمائی سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اتنا قیمتی مال تھا 100 اونٹ، اور ایک اونٹ کی بات نہیں ہو رہی، جمع کا صیغہ، یعنی ایک فرد کا ہدایت پا جانا تیرے لیے 100 اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. اور جس طرح دنیا والے نا ایک ایک پیسے پر جان دیتے ہیں، دین والے ایک ایک فرد کی ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں تو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا تھا، ہم خود نیکیاں چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم نے لوگوں کو برائی سے روکنا تھا اور ہم خود برائیوں سے اپنا دامن بچا نہیں پا رہے. اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے دے اور ہمیں خیر امت بننے کی بھی توفیق دے دے. یہ تو ہر کچھ بگاڑ نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجام ہے. سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا عدل دیکھیے، اہل کتاب کتنے برے ہیں، کیسے دشمن، کیسی سازشیں. لیکن جو برے ہیں وہ تو برے ہیں، لیکن ان کے اندر جو اچھے ہیں نا اس کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی کوالٹیز بتا رہے ہیں. یعنی یہ جو برائی ہے ان کی، جو برے لوگ ہیں ان کی برائی کو نہیں اپنانا، لیکن یہ جو اچھے لوگ ہیں نا ان کی جو اچھائیاں ہیں نا یہ صاف اپنے اندر پیدا کرو. قرآن نے بتا دیا، اور وہ وصف کیا ہے؟ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھنا، راتوں کو تہجد پڑھنا. یقیناً اس سے مراد تہجد میں، قیام میں آپ کا قرآن پڑھنا بھی ہے، اور اس سے مراد علم سیکھنے کے لیے راتوں کو جاگنا. راتوں کو جاگ کر، جس طرح سے آپ دیکھیں رات میں ویسے ایک سکون ہوتا ہے نا، دن میں مختلف مصروفیات اور آنا جانا اور ڈسٹربنس، لیکن رات بڑی پرسکون ہوتی ہے. اس میں اگر آپ اپنا اول شب میں سو جائیں اور آخر شب میں، یا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے، تو آپ اس کے اندر کچھ ٹائم ایسا رکھیں جس میں آپ نے مطالعہ کرنا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے. تو راتوں کو علم کے لیے جاگنا یہ بھی بڑا فضیلت والا علم ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ایسا علم پڑھنے پڑھانے کے لیے رات کو جاگنا جس سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے، یعنی اللہ کی خوشی چاہی جائے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات علم سیکھنا سکھانا تو نفل نماز سے بھی زیادہ افضل ہو جاتا ہے. کیوں؟
نفل نماز تو محض ایک نفل نماز ہے جو آپ نے پڑھی، لیکن جب آپ علم سیکھتے ہیں نا تو اس سے ممکن ہے کہ آپ کسی مطلب کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہو اور آپ کے علم میں نہ ہو، علم سیکھیں گے، گناہ کو آپ کی زندگی سے خارج ہوں گے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فرض ہو جس کو ادا کرنا لازم ہو اور ہم اتنی توجہ یا اس طرح سے اس کوالٹی کا نہ کر رہے ہو، وہ علم سیکھنے میں ہمارے اس فرائض کے اندر وہ اچھی کوالٹی آ جائے تو بعض اوقات علم سیکھنا اور سکھانا تو نفل نماز پڑھنے سے بھی کہیں زیادہ افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ بالکل۔ یؤمنون باللہ، اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ صالحین ہیں۔ اور یہاں جو یہ جو لفظ آیا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ بھلائیوں میں سرگرم، سرعت، تیزی دکھاتے ہیں۔ تو یہ نیکی کے کاموں میں یہ سرعت کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے ہونی چاہیے کہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نیکی میں جلدی اس لیے کی جائے کہ زندگی خود بڑی بے اعتباری ہے، میرے اور آپ کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، اور نیکیوں کے کسی مرحلے پر بھی میرے اور آپ کے پاس یہ ضمانت نہیں ہے کہ میں نے جو نیکیاں کما لی ہیں بس کافی ہیں، میری نجات کے لیے آپ کو کافی ہے، مجھے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ شیورٹی میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ نیکی کا موقع بار بار نہیں ملتا، اللہ نے موقع دیا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس دنیا کی زندگی میں ایک ایک لمحے میں جو ہم نیکی کر رہے ہیں نا، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا نتیجہ آخرت میں کروڑوں سالوں کی نعمتوں اور راحت اور آرام کے نتیجے میں ملنے والا ہے، تو کیوں نہ نیکی میں جلدی کی جائے۔ اور یہ نعمتوں کا شکر بھی ہے، نیکی کی طرف بڑھنا دراصل رب نے جو نعمتیں دی ہیں، جو فرصت، جو وسائل، جو صحت، جو جوانی یا جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، نیکی کرنا یہ ان نعمتوں کا شکرانہ بھی ہے۔ پھر بعض اوقات آپ کو لگتا ہے نا کہ ایک چیز بڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن وہ کبھی اس کے اوپر سیل لگ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیسے رش ہوتا ہے، دنیا کی سیلوں میں تو آپ نے دیکھا نا سر پھٹول ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ نیکیوں کی سیل کا موسم ہے، اس میں نیکی بہت کم قیمت میں بہت اعلیٰ درجے کی مل رہی ہے، تو خوب نیکیاں کیجیے، یسارعون فی الخیرات۔ اور شیطان کا کام یہ ہے، یا اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ ہمیں غافل کر دے، وہ ہمیں بھلا دے، وہ ہمیں سلا دے، وہ ہمیں مدہوش کرنے کی کوششیں کرتا ہے، تو یسارعون فی الخیرات۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تھے، بدر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب جنت کا تذکرہ سنا تو پوچھا کہ کیا شہادت پر یہی جنت ملے گی جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو یہ ہاں سن کر انہوں نے اتنی جلدی دکھائی کہ وہ جو کھجوریں ہاتھ میں تھی اس کو بھی انہوں نے کھانا، اتنی تاخیر کو گوارا نہیں کیا، وہ کھجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور اللہ کے راستے میں جان دے دی، شہادت پائی اور اپنے اس مرتبے کو پا لیا انہوں نے۔ تو سورت دیکھیے نا، ایک نیکی کا موقع نظر آ رہا ہے سامنے اور کس قدر سورت کہ وہ ذرا سی تاخیر اس میں انہوں نے برداشت نہیں کی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو تیزی سے اٹھ کر حجرے کی طرف تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا ایک سونے کی ڈلی گھر میں بچی رہ گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں دینے میں ذرا سی دیر ہو جائے، یعنی آپ کو جب وہ یاد آیا کہ وہ چیز رہ گئی ہے تو نماز کے فوراً بعد سنت کے ساتھ گھر گئے ہیں، یسارعون فی الخیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے مثالیں ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے، یعنی ذرا سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا، نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ مال اگر اللہ کے لیے نہ دیا نا تو اس کا دینا اور نہ دینا برابر ہے۔
ٹھیک ہے. اچھا یہاں جو پالے کا ذکر ہے، پالا کہتے ہیں سخت ایک بہت ٹائپ کی ٹھنڈ جو ہوتی ہے، اور اس شدید سردی میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور ویسے بھی جو اس طرح والی ٹھنڈ ہوتی ہے، اگر برف میں جو چلا جائے، جو اس طرح کے علاقے ہیں پاؤں کس طرح سے جل جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں. تو جس طرح پالا کھیتی کو برباد کر دیتا ہے یا برف پاؤں کو نقصان دیتی ہے، اسی طرح کفر اور شرک اور آپ کہہ لیجیے نیت کی جو خرابی ہے نا، یہ ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو. اپنے لوگوں کے سوا کسی دوسرے کو کیا نہ کرو، رازدار نہ بناؤ، یعنی اس کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن، دل والا تعلق نہ ہو. تو ایک واقعہ آپ کو سنا دیا. ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، یعنی میں نے ایک عیسائی کاتب کو اپنے پاس اپوائنٹ کیا. کاتب ظاہر فل ٹائم ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا ہوگا. انہوں نے فرمایا اللہ تمہیں مارے، یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی ایک محاورہ استعمال کیا کہ یعنی یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائے؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا امیر المومنین مجھے اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کا دین اس کے لیے ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے انہیں رسوا کر دیا ہے تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا. جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا. جب اللہ نے انہیں دور کر دیا ہے تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا. یہ کبھی بھی وفادار مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے. تو ایسے لوگوں کو آپ کہہ لیجیے جو حساس پوسٹ ہیں، ایسے عہدے ہیں، ان پر اس طرح کے لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں سے دوستی اور تعلق بھی گہرا نہیں ہونا چاہیے. اور پیچھے جو یسارعون فی الخیرات کی بات ہوئی تھی، تو نیکیوں میں دوڑنے کے لیے نا ہمیں اپنے ارد گرد اچھے لوگ بھی چاہیے. ہمیں اس سے ماحول بدلنا ہے اور اس سے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اچھے دوستوں کے لیے، صالح صحبت کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں. ایسا دوست ہو جس کو دیکھے تو ایمان میں اضافہ ہو، نیکی کے لیے کوئی راستہ دکھائی دے، جو آپ کا محاسب ہو، جو آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو نیکی کے راستے پر چلے. تو اپنے لیے ایسا دوست مانگیے، یا آپ ایسا دوست کسی کا بن جائیے، تاکہ دونوں مل کر، سب مل کر جو ہے وہ اس طرح سے نیکی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. اس آیت میں تو یہ دوستی کے حوالے سے تھا. آگے آپ چلیں، تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. تم تمام قطب آسمانی کو مانتے ہو، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول و تمہاری کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غضب و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. یعنی حسد کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبانے لگتے ہیں. تو یہ حسد جو ہے وہ آگ ہے، اور حسد میں جو مبتلا شخص ہے وہ کسی اور کا کیا نقصان کرے گا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے کہ اس آگ میں چل کر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے. شیخ سعدی کے فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے کہ حاسد کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل کر ہلاک ہو جائے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمول کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور نہایت باخبر ہے. یہاں غزوہ احد کا تذکرہ اور کچھ اس پہ تبصرہ ہے، لیکن احد کے ساتھ ساتھ اس آیت کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیا اصول نکلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے نکلے تھے، یعنی اہم کام صبح شروع کر دینا چاہیے. پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے، یعنی یہ گھر کا جو لفظ استعمال
کیا. ظاہر نکل رہے تھے تو گھر سے ہی نکلے ہوں گے نا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ لیجیے فوکس کر کے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپنا گھر چھوڑ کر نکلے تھے, اپنا آرام چھوڑ کر نکلے تھے, اپنے بال بچوں کو, گھر والوں کو چھوڑ کر نکلے تھے. تو گھر والوں کو, گھر کو, آرام کو اللہ کے راستے میں چھوڑنا پڑتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن دیکھیے, آپ کی مینجمنٹ, وقت سے پہلے کام کی جگہ پر پہنچنا اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریوں پر اپوائنٹ کرنا. اور یہاں دیکھیں تو بِبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, ڈیوٹیاں کس کی لگتی ہیں؟ اہل ایمان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. اور فرمایا واللہ سمیع علیم, یعنی اللہ سمیع علیم ہے. نیکی اس لیے کرنی ہے کہ اللہ سن لے, نیکی اس لیے کر لے کہ اللہ جان لے, اللہ کے لیے نیکیاں کرنی ہیں. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے, حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا. مومنوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ ہی پر. اور غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے اور کفار 3000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے. اور جب عبداللہ بن ابی کو ظاہر جان کا خطرہ اور یہ سارا ان کو خطرہ ہوا تو وہ 300 ساتھیوں کو لے کر واپس پلٹ آیا. بس بہانہ بنایا کہ میری بات نہیں مانی گئی اور میری بات, میرا مشورہ تو مانا نہیں گیا اور میں جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. تو وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹ آیا. اب 1000 میں سے 300 الگ ہو جائیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, کیونکہ 2 قبیلے ایسے تھے, بنو سلمہ اور بنو حارثہ. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 300 لوگ الگ ہو گئے ہیں تو ان کے بھی دل میں بے ہمتی پیدا ہوئی, وہ بھی ذرا گھبرائے. اللہ نے ان کے دلوں کو پھر مضبوط کر دیا. تو اور آج کا بلکہ آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت کا مدینہ, آج کی مسجد نبوی, اور اس پہ 3000 لوگ حملہ آور ہو جائیں تو ہمتیں تو ٹوٹنا مطلب یہ فطری سی بات ہے, لیکن اللہ نے دلوں کو مضبوط کر دیا. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا, حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے. لہٰذا تمہیں کیا چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یعنی پہلے جنگ بدر میں بھی تو مدد کی تھی, اس وقت تو تم بہت تھوڑے تھے, 313 تھے, اور بدر میں تو تیاری سے نہیں نکلے تھے, ابھی تو تم لوگ تیاری کے ساتھ نکلے ہو. تو یہ ایک اور اصول بھی ہے اس میں کہ جب آپ کو یہاں ان کا ذکر ہے نا کہ جب وہ گھبرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہمت بندھا رہے ہیں. اگر کبھی ایسے گھبراہٹ طاری ہونے لگے, ڈپریشن طاری ہونے لگے, حالات مشکل ہونے لگے, تو اچھے دنوں کو یاد کر لیجیے. اللہ تعالیٰ اس موقع پر بدر کا موقع یاد کرا رہے ہیں, فتح یاد کرا رہے ہیں. تو جس رب نے وہ خوشی کا دن دیا تھا نا, وہ اچھے دن دیے تھے, وہ ان دنوں کو بھی خوشی سے اور عافیت سے بدل سکتا ہے. اور یہاں کتنا نازک موڑ ہے. غزوہ احد کے لیے نکلے ہیں, کچھ لوگ منافق ساتھ چھوڑ گئے, باقی ہمت ہار رہے, آگے کافروں کا لشکر ہے. کہا لعلکم تشکرون, اس مقام پر بھی شکر کی بات, یعنی یہ شکر کا مقام ہے, یہ شکر کا مقام ہے. 2 گروہ ہے نا, ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے. شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں حزب اللہ میں رکھا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ اس کی سعادت ہے, یہ خوش بختی ہے, یہ خوش قسمتی ہے کہ تم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہو. لعلکم تشکرون. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ کی 1000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. تو بدر میں فرشتے اترے تھے, احد میں بھی فرشتوں کی مدد کی. یہاں پر بشارتیں ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر میں فرشتوں کے گھوڑوں کی نشانی تھی کہ ان کے ماتھے سفید تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے گھوڑے کے سر کو پکڑا ہوا ہے اور ان پر جنگی ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرشتوں کے ذریعے مومنین کی مدد فرمائی. بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھائیں اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یعنی یہ کیوں تعداد بتائی جا رہی ہے 3000 تو لشکر تھا نا تو کفار کا, تو یہاں 5000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا. یہ تعداد سے ہی تو سارا کھیل ہے کہ جو مخالف لشکر ہے وہ 3000 ہے, ہم 1000 نکلے تھے, 300 تو وہ نکل گیا, ہم اتنے رہ گئے.
تعداد تو ہمت بڑھ جائے گی، حوصلہ بڑھ جائے گا، تعداد کم ہوئی تو ہمت کم ہو جائے گی. تو کھیل چونکہ سارا ہی تعداد کا ہے، تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسان کی فطرت کو جانتے ہیں تو یہاں تعداد بتا دی. ورنہ آپ کا کیا خیال ہے ایک فرشتہ بھی حضرت اسرافیل جو منہ میں سور کو سر جھکائے منتظر ہے کہ کب حکم ہو وہ سور میں پھونک مار دے اور قیامت برپا ہو جائے، یعنی ایک فرشتہ پوری دنیا میں قیامت برپا کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، صرف اپنی پھونک کے ذریعے. تو آپ سوچیں کہ پھر اللہ کو کیا ضرورت 3000 اور 5000، یہ صرف میری اور آپ کی تسلی کے لیے کہ تمہیں پریشان نہ ہو. اچھا، اہل ایمان ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں تھوڑے ہی رہے ہیں، ہمیشہ اہل ایمان تھوڑے ہی رہے. لیکن آج کی صورتحال کچھ مختلف ہے. آج کی صورتحال کیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ کل آپ ملائے نا تو تقریباً 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں. اور اس وقت جو پریشان کیا ہوا ہے کس نے، ایک جو ٹولہ ہے یہودیوں کا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اگر ساری دنیا کے یہودیوں کو ملا لیا جائے تو 1.5 کروڑ سے بھی کم. مسلمان 1.5 ارب سے بھی زائد اور یہودی 1.5 کروڑ سے بھی کم. لیکن کیوں پریشان ہے؟ کیوں بزدلی ہے اور کم ہمتی ہے؟ کیوں نہیں ان کو کچھ کہہ سکتے؟ آواز تک نہیں اٹھا سکتے، انہیں برا بھلا تک نہیں کہہ سکتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یہ وہن کی بیماری ہے. اس کو وہن کی بیماری کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قریب ہے ساری ملتوں والے ہر طرف سے تم پر اس طرح جھپٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان دنوں میں قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ ان دنوں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سے راہ کے ساتھ رہنے والے پتوں، ٹینکوں اور جھاگ کی سی ہوگی، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روح نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں کیا آ جائے گا؟ وہن آ جائے گا. تو ہم نے پوچھا صحابہ نے کہ وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت کرنا اور موت کو ناپسند کرنا. یہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں. اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہمت اپنے اندر نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرما. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا اور دانا اور بینا ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں. اللہ کا اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. غزوہ احد میں آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے، اور جب آپ زخمی ہوئے تو آپ اپنے چہرے سے خون کو پوچھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ وہ قوم کیسے بھلا پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا؟ کیسے بھلا پا سکتی ہے جو اپنے ساتھ اتنے سنسیئر، اتنے محبت کرنے والے، اتنے بڑے خیرخواہ ہستی کو، اتنی پاکیزہ ہستی کو جو نقصان پہنچائے، تو وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کو اس وقت میں جنہوں نے یہ سارے مقابلے میں، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہیں ایمان کی توفیق بخشی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بن گئے. یعنی یہ فیصلہ کہ فلاں تو جہنمی ہے یا فلاں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، فلاں کو سزا دے گا، اس طرح کے کمنٹ کبھی کسی پر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی آیت میں بھی کہہ رہے ہیں زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. یعنی سارے اختیارات اللہ کے ہیں. وہ کب کس کو توبہ کی توفیق دے دے، کب کس کو معاف کر دے، کب کس کو ہدایت دے دے، کب کس کی کون سی ادا اس کو بھا جائے. لہذا کبھی کسی پر کوئی کمنٹ اس طرح کا نہ کرے کہ وہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے یا وہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا. انسانوں کا مالک بھی اللہ ہے، بخشش کا مالک بھی اللہ ہے. اور ایک حدیث ہے، مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا. اور یہ جملہ کثرت سے لوگ آج بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا. اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟
میں نے فلاں کو تو بخش دیا لیکن ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے. تو ایسی بات کہنے والے کہ اپنی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو تبھی یہ جملہ نہ بولے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اللہ تعالیٰ مال کی ہٹس پر روک لگا رہے ہیں. غزوہ احد میں بھی جو نقصان پہنچا اس کے پیچھے مال غنیمت کی فکر تھی، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ جو ایک مال کی طرف دل کھنچتا ہے نا، اس پہ روک لگا رہے ہیں. اور خاص طور پر حرام مال جو ہے یہاں اس کا ذکر ہے، اور حرام کھانے سے نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. اللہ ہمیں سے اپنی امان میں رکھے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مان لو تو وقت ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے. تو یہاں دیکھیے دوڑنے کی جگہ کون سی ہے؟ دنیا. اور کس میں دوڑنا ہے؟ نیکیوں میں دوڑنا ہے. اور آخرت وہ جگہ ہے جہاں ہم آرام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پھر پیچھے فاستبقوا الخیرات نہیں، یسارعون فی الخیرات تھا، اور یہاں پہ سارعوا الی مغفرۃ، اللہ کی بخشش کی طرف بھاگو، اللہ کی جنت کی طرف بھاگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. یعنی اس سے پہلے کہ کوئی فتنہ آئے، کوئی شیطان آپ کے اوپر قابو پا لے اور وہ پھیلا پھسلا کر کہیں اور لے جائے، نیکی میں جلدی کر لو. اور یہاں جنت کی وسعت کا ذکر بھی آ گیا. کتنی ہے؟ آسمانوں اور زمین کے برابر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ اگر جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تو آگ کہاں ہے، یعنی جہنم میں کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کہ پہلے رات تھی پھر نہیں رہی تو وہ کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ اللہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں نیکیوں کی ترغیب دلائی، جنت کا ذکر، تو اب وہ کام بتا دیے جو جنت میں لے جانے والے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہر حال میں خرچ کرنا. یعنی خرچ کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مالدار ہیں، آپ کے پاس بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور آپ بہت بڑی ڈونیشن دے رہے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا. جتنا ہے، جیسا ہے، خوشحال ہے، بدحال ہے، زیادہ ہے، تھوڑا ہے، اس میں جتنی توفیق ہے. مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اور ہر طرح کے حالات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں صلاحیتیں لگانے والے ہوتے ہیں. اور خرچ کرنے کے لیے تو مجھے یہ حدیث بہت ہی پسند آتی ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں. خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ فرشتہ ان کے لیے دعا نہ کرتا ہو. اور جو بخل کرتے ہیں، جو تنگ دلی دکھاتے ہیں، جو خرچ نہیں کرتے، ہر روز فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں. ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے. عادت بنا لیجیے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور اپنی بھی کوشش کرتی ہوں کہ یہ میری عادت رہے کہ گھر میں ایک ڈبہ رکھا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جتنی بھی آپ کے پاس آپ سودا لیا، لے کر آئے یا منگوایا، اس سے کچھ پیسے بچتے ہیں یا کوئی بھی چیز، یعنی روزانہ کی بنیاد پر اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالو. جتنی بھی آپ کی توفیق ہے نا آپ اس کے اندر ڈالیں. فرشتے کی دعا کے حقدار آپ ٹھہریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس دینے والے کو، اس خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے دے. اور بس یہی نہ ختم ہو، آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں، جہاں آپ دینا چاہتے ہیں، جس کوئی ضرورت مند ہے، کوئی تنظیم ایسی ہے، تحریک ایسی ہے کہ جو ان کاموں کو کر رہی ہے، آپ اس کے حوالے کر سکتے ہیں، آپ خود کسی کو دے سکتے ہیں، جو بھی آپ اس کے لیے نیت کریں آپ کر سکتے ہیں. لیکن روزانہ کی بنیاد پر اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں. کبھی چھوٹا نوٹ، کبھی بڑا نوٹ، کبھی ہرا اور کبھی براؤن اور کبھی سرخ اور کبھی جامنی، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ جس کی بھی توفیق دے روزانہ کی بنیاد میں اس میں ڈالتے رہیں.
یہاں خرچ کی بات اور اس کے بعد غصے کی بات کہ وہ غصے پر قابو پانے والے ہیں، وہ غصے میں مغلوب نہیں ہو جاتے، غصہ انہیں اتنا آپے سے باہر نہیں کر دیتا، بلکہ وہ غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے جس نے اپنے غصے کو دور کیا اللہ اس سے عذاب کو دور کر دے۔ کتنی فائدے کی بات ہے، اپنے غصے پر قابو پا لیں اللہ کے عذاب سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کو کنیز وضو کرا رہی تھی اور پانی چھوٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گرا، کپڑے بھیگ گئے، اور ایسے میں غصے میں آ جانا ایک فطری سی بات ہے، فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ، یعنی وہ مومنوں کی صفات ہے کہ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ بس یہ آیت سنی کہ غصہ سارا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پھر کنیز کہنے لگی والعافین عن الناس، یعنی وہ لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، تو فوراً کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، پوری آیت دیکھیے، اس نے پوری آیت ہی گویا اس کا آخری حصہ بھی بول دیا کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو فرماتے ہیں جا میں تجھے عذاب کیا۔ تو کیسے وہ جو آپ کہہ لیجیے کہ وہ ماشاءاللہ جو خدمت کرنے والا طبقہ ہے وہ بھی قرآن کا کتنا علم رکھنے والا ہے، اور جو مقتدر طبقہ ہے وہ بھی کس قدر، یعنی اللہ کی آیت سامنے آ جائے، حکم سامنے آ جائے تو عمل کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ سبحان اللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جن کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو لعن اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مومن کا کام کیا ہے؟ غلطی ہو جائے، جیسے ہی غلطی ہو، جیسے اس کا احساس ہو کہ یہ میں نے غلط کیا، فوراً اللہ سے استغفار، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے خطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے، 4 لوگ ہیں جو جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ اب وہ 4 کون سے ہیں؟ ایک وہ ہے جو لا الہ الا اللہ پر مضبوط عقیدہ رکھے اور اس میں کوئی شک نہ کرے، کیٹیگری میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ شخص جو نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ کی تعریف کرے، حمد کرے، کوئی بھی نیکی آپ یہاں آئی ہیں نا، اللہ کو خوش کرے، یہ نیکی آپ کو خوش کرے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے، اس پر اللہ کی حمد بیان کرے، کوئی بھی نیکی کی توفیق ملے تو اس پر خوشی ہو، اللہ تک کی حمد کرے۔ اچھا، تیسری کیٹیگری یا تیسرا شخص کون سا ہے؟ جب برا کام کرے تو غمگین ہو جائے اور استغفار کرے، یعنی کوئی خطا ہو گئی فوراً ایک اداسی سی طبیعت پہ چھا جائے، پریشان ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور اللہ سے فوراً معافی مانگے۔ اور چوتھا وہ شخص جسے مصیبت پہنچے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ 4 چیزیں، یہ ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، یعنی آنکھ کھلی تو جیسے ٹٹولا نا، تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ایک دم خیال آیا ان کی ظاہر سوکنے ہو تو شاید ان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ میاں صاحب کسی اور زوجہ کے پاس نہ چلے گئے ہوں۔ تو فرماتی ہے میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو میرا ہاتھ آپ کو لگا اور آپ سجدے کی حالت میں تھے اور پڑھ رہے تھے اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ مجھے معاف فرما دے جو میں نے کھلے گناہ کیے، جو میں نے چھپ کر گناہ کیے۔ تو یہ حدیث جو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سجدوں میں اس دعا کو رکھ لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اپنے لیے دعا مانگ رہے کہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف کرنا، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، جو میں نے اعلانیہ کیے، جو میں نے چھپ کر دیے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے نا مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ ہماری بعضوں کا تنہائیاں یا ہماری محفلیں بعضوں کا ایسی ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو سجدوں میں رب سے دعا مانگیے، صرف سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، کیا ہے اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اللہ سے بخشش بھی مانگیے۔
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگ گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صحیح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان شرط ہے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھان لینا چاہتا تھا جو واقعی راستے کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ یعنی اللہ کو یہ ملغوبہ پسند نہیں ہے کہ اچھے برے سب مکس ہیں، سب ایک پلندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چھان لینا چاہتا ہے کہ یہ مشکلیں بعض اوقات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اس آزمائش کے ذریعے چن لینا چاہتا ہے، چھان لینا چاہتا ہے کہ کون ہیں جو خالص ایمان والے ہیں، کون ہیں جو کھرے ہیں اور کون ہیں جو کھوٹے ہیں۔ تو نقصان میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، آزمائش میں بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھان کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی یوں ہی مفت میں مل جائے گی جنت؟ جنت بڑی مہنگی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، اور مہنگی چیز کے لیے آپ کو معلوم ہے محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، پیمنٹ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ ایک آرٹیفیشل انگوٹھی لیں اور ایک گولڈ کی لیں تو کتنا فرق ہوگا اس کی پرائز میں۔ تو یہی فرق ہے، جنت لینی ہے نا تو پھر محنت زیادہ کرنی ہے، جنت پانی ہے تو آرام قربان کرنا پڑے گا، جنت پانی ہے تو قربانی دینی ہوگی۔ اللہ ہمیں جنت کے لیے محنتیں کرنے والا بنا دے اور ہماری محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر دے۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب تو تمہارے سامنے آ گیا، تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا۔